کوئی ایسی خلاف عادت بات اگر کسی بھی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی خلاف عادت بات کسی اللہ کے نیک بندے یا کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ اس میں ایک بنیادی جہاں اور فرق علماء نے لکھے ہیں، اس میں ایک سمجھنے کے لیے میں بات کر دیتا ہوں کہ معجزے میں ایک چیلنج ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی اور آدمی اس طرح نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ گویا چیلنج جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نے ہاتھ انگلی مبارک سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ ایک چیلنج ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو معجزہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ عاجز ہوتا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، جبکہ کرامت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خلاف عادت بات اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اب جو کرامت ہوتی ہے وہ اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ کرامت میں خود ولی کا ایمان پختہ ہونے کے لیے ہوتا ہے کہ ولی کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اور مضبوط ہو جائے، جبکہ معجزے میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ نبی کا ایمان تو ویسے ہی مضبوط ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کرامت جب ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگی تو اس کا اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ہوگی۔ لیکن آج کل جو کرامتیں دکھائی جاتی ہیں اور پھر ان کو آگے بیان کیا جاتا ہے اور صوفیاء اور بڑے اسلاف کے ذمے یہ باتیں لگا دی جاتی ہیں، تو یہ جو باتیں ان کے ذمے لگا دی جاتی ہیں اکابر کے، اسلاف کے، بڑوں کے ذمے، ان کی اپنی تعلیمات ایسی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ ابھی ایک ملاحظہ فرمائیں، اب قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ چاند میرے حکم سے چلتا ہے، نکلتا ہے، میرے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں امت کو کرامات کے نام پہ مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں، اور نیچے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے یہ ایسی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات، اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب غنیت الطالبین، اس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں ذکر نہیں فرمائی، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ دیکھیں، اور ایک اور صاحب ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں رہتا تھا تو انہوں نے جا کے جہنم سے نکال کے اس اپنے مرید کو، یعنی اس طرح کی باتیں جب بیان کی جائیں گی تو یہ صریح قرآن و سنت کے عقائد کے، قرآن و سنت کے احکامات کے منافی باتیں ہیں۔ ہاں، ان میں سے کوئی ایک بات بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو ان بزرگوں نے خود اپنی کتاب میں تحریر کی ہو۔ جیسے دیکھیں، اب وہ گزر گئے اولیاء اللہ تھے، جیسے آج کل آپ اشتہارات میں دیکھتے ہیں، پین فلیکس میں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اپنے پیروں کو ولی کامل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج کا کوئی ایک ولی کامل جو اپنے آپ کو اس کے مریدین ولی کامل کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اتنے بڑے بڑے ولی کامل ہیں، ان کی کرامات آج کیوں نہیں آتی؟ امت پہ اتنا زوال آیا پڑا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج کل کے جو ولی کامل ہیں یہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور تو اور یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم جو ہے وہ صرف پردہ فرما گئے ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو وہ آج کیوں نہیں آتے مدد کے لیے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے کرامت، اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اب اللہ کی قدرت میں ہاتھ ڈالنا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں امت میں بیان کیجیے، اللہ کی قدرت میں ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، آپ اللہ کی قدرت میں ہاتھ نہ ڈالیں، کرامت اور چیز ہے، لیکن اللہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ کی جو عجائبات ہیں، ان میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں۔ اور امت کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین گویا اللہ نے چھٹی کر لی ہے، اللہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا ہے کہ انہوں نے غوث اعظم کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ یہ کام کریں، چاند آپ کے حکم سے نکلا کرے گا اور 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ تو اس طرح کی من گھڑت باتیں، فضول باتیں جو امت میں ڈالی جا رہی ہیں، کیوں؟ امت پہلے ہی قرآن مجید سے دور ہے، تو اس طرح کے خطباء، واعظین جو حقیقت میں ان کا
علم دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، اور یہ مسلمانوں کے لیے خصوصاً نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے لیے، اور قرآن و سنت سے مسلمانوں کو دور کرتے ہیں، اور قصے، کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں، ان کی من گھڑت روایات، اس کی طرف یہ لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی حضرت غوث اعظم مدد کو پہنچ جاتے تھے، غوث اعظم مدد کو پہنچ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں شہید ہوئے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد کو کیوں نہیں پہنچ سکے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عقائد مسلمانوں کے خراب کرنے والی باتیں ہیں۔